السلام علیکم میرے سادہ اور میرے سمجھدار پاکستانیوں، میں ہوں محمد صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور میرا یوٹیوب چینل۔ کروڑہا درود آقائے دو جہاں نبی آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس دور اس امید کے ساتھ ہم اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں میرے سادہ سے پاکستانیوں کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا کر دے۔ اور آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے رجب بٹ۔ اس ٹائم آپ سوشل میڈیا پر اگر دیکھیں، آپ اگر گوگل سرچ دیکھیں، اگر آپ ہر جگہ دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آ رہا ہوگا کہ رجب بٹ نے نماز کی توہین کر دی ہے۔ اور رجب بٹ کے حوالے سے ایک سنسنی خیز جو خبریں نکل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مذہب ایسی ایک نیوز ہے کہ جب آپ کو جب وہ ابھرتی ہے تو ہر کسی کا جو ہے وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے کیونکہ ہم اپنے حد تک بہت بڑے مسلمان ہم ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے دین کے اوپر کوئی اس طرح سے بات کرے، اور میری زندگیاں، میرے والدین کی زندگیاں جو ہیں وہ قربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہم یہ گستاخی کر سکیں، کیونکہ جو نماز کا تحفہ ہمیں ملا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ہمیں وہ تحفہ لے کر دیا۔ اور وہ تحفہ ہے کہ جب آپ نے وہ سارا واقعہ تو سن رکھا ہوگا، اب میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ رجب بٹ کے حوالے سے جو اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر خبریں گردش کر رہی ہیں، کیا ان کے اندر کتنی صداقت ہے، وہ سچ ہے، وہ جھوٹ ہے، یا یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ کچھ ٹک ٹاکرز ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، انہوں نے ایک ویڈیو کے اوپر، جیسے آپ کو رجب بٹ کا پتہ ہے کہ وہ فیملی ولاگنگ کرتا ہے اور وہ آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کا وہ ذریعہ ہے، اور آپ کو انٹرٹین کرتا ہے جب آپ اپنے آفس سے تھک کر آتے ہیں۔ میں اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو سارے فیکٹس بتا رہا ہوں کہ وہ سچائی ہے یا نہیں ہے۔ اور اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کے اندر وہ ویڈیو آپ سب نے دیکھ لی ہوگی، کہ اور کہا جا رہا ہے کہ وہ نماز کی اس نے بے رحمتی کی ہے، توہین کی ہے۔ اور میں اگر دیکھوں، اور میں نے جو اپنی چھان پٹک کی، میں نے ایک اہل تشیع جو ہیں ان سے، ان کے جو عالم ہیں اور ایک سید ہیں، ان سے میں نے اس معاملے کے اوپر ڈسکشن کی۔ میں نے ان سے یہ پوچھا، کیونکہ رجب بٹ جو ہے وہ اہل تشیع ہے اور وہ اسی مسلک جو ہے اس کو بہت پیار کرتا ہے، اور ہماری بھی جانیں قربان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارے بچوں کی بھی جانیں قربان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس ویڈیو میں ہم نے کیا دیکھا کہ اس ویڈیو کو ایک افواہ بنا دیا گیا۔ اس ویڈیو میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اب رجب بٹ کا ہم اس کو جینے نہیں دیں گے، اس نے بے رحمتی کی ہے۔ لیکن جب میں نے علماء کرام سے بات کی، جب میرے ایک دوست ہیں، اور میں ان کو مرشد ہی کہتا ہوں کیونکہ میرا بچپن سے ان سے بہت زیادہ تعلق ہے، اور جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ حضور مجھے یہ بتائیے، کیونکہ میں نے بچپن میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے ان کے ساتھ اپنا بچپن گزارا ہے، میں نے بہت وقت ان کے ساتھ گزارا ہے، میں مسجد میں بھی ان کے ساتھ جاتا ہوتا تھا، چھوٹا تھا، کیونکہ میں نے آپ یہ دیکھے کہ میں نے پلے گروپ سے لے کر اور اپنی انٹر میٹرک تک میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس ٹائم ہم جو معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے نماز کی توہین کی ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب میں نے ان سے ڈسکس کیا، مجھے یہ چیزیں پتہ تھیں، اور میں نے فیکٹ چیک کرنے کے لیے میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے مسلک میں ہمارے جب اہل تشیع جب رکعت جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کرتے ہیں، اور اگر آپ نے نیت کرنی ہے، اور اگر آپ جتنی دفعہ بھی نیت کریں گے تو آپ اتنی دفعہ اللہ اکبر کر کے ایسے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کریں گے، اور پھر ہی، کیونکہ ان کے جو علماء کرام ہیں وہ اس طرح سے کہتے ہیں، اور اس چیز پہ میں نے اسے پوری ویڈیو بھی اس کو دکھائی کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر اس نے نماز کی توہین کی ہے، کیونکہ اگر اس نے توہین کی ہے تو پھر تو ہماری جانیں بھی قربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے بے رحمتی کی ہے۔ تو میرا ایز اے جرنلسٹ ہونا، ایز اے صحافی ہونا، میری یہ چھان پٹک تو بنتی ہے کہ اصل میں یہ سچائی ہے کیا، اس نے کی ہے یا یہ نہیں کی ہے۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی اس طرح سے ہمیں تو نہیں لگتا، کیونکہ اگر جب آپ جتنی دفعہ رکعت پڑھتے ہیں اور اتنی دفعہ آپ نے اللہ اکبر کرنا ہوتا ہے، اور جب آپ ویڈیو بیان کرتے ہیں، اگر ہم یہ بات کریں تو موویز کے اندر آپ جب دیکھتے ہیں
کہ فلموں کے اندر نماز اللہ اکبر ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سلام پھیرے ہوتے ہیں. آپ پاکستانی ڈراموں کے اندر دیکھ لیں تو کیا وہ اس چیز کو بھی آپ کہیں گے، اس کے اوپر بھی کیس کریں گے کہ یہ بھی غلط ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ ایک پرٹینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے ایک انٹرٹینمنٹ ویڈیو بنانی تھی اور اس کا سارا یہ اس بارے میں مسئلہ، اگر ہم اس کو ایک نارمل وے میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے کیونکہ ویڈیو آپ کی جو بنتی ہے وہ اس کی ٹائم ڈوریشن بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ پورے جو ہے وہ اس میں چیزیں ایڈ کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ شارٹ کیا ہو، لیکن وہ جو اس نے اللہ اکبر کیا ہے وہ 3-4 دفعہ جو رکعت کی کر رہا ہے اور ساتھ اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے وہ کر رہا ہے 500 رکعت لکھا ہے شاید، یا 5000 لکھا ہے. تو یہ میں نے جب ان کے عالم سے پوچھا اور وہ سید سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے اس ویڈیو میں آپ کو لگتا ہے کہ توہین ہوئی ہے، تو اس نے بالکل کہا کہ توہین نہیں ہے، ہم بھی نماز ایسے پڑھتے ہیں جب ہم آگے نوافل ادا کرتے ہیں تو ہم اس میں بھی یہ کرتے ہیں. اور میں کوئی مذہب کا جو ہے مجھے تو اتنا نہیں نالج، اور میں نے سوچا کہ اس ٹائم ٹرینڈی ٹاپک چل رہا ہے اور میں نے انہی سے ہی گائیڈ لائن لینی تھی، تو میں نے انہی سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ بتایا اور میں نے سوچا کہ یہ بات آپ تک پہنچاؤں کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اور جو اس ٹائم کانٹروورسیز، کیونکہ ہم یہی فیصلہ کر لیتے ہیں، ہمیں جب بتا دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے توہین کیا یا اس نے، ہم اس کی چھان پٹک نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بندہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے والد کا نام محمد افضل بھٹی ہے اور وہ بٹ ہے. آپ کو کیا لینا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ بھٹی ہو، وہ شیخ ہو، وہ آپ صرف یہ دیکھیں، اگر وہ آپ نماز کی بات کر رہے ہیں نا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت اماں حوا جو ہیں وہ ہماری ماں ہیں. تو آپ سب تو ایک ہوئے، کون بھٹی، کون راجپوت، کون کیا، کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز سے آپ خدا را آپ دھیان دیں کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ لائسنس بانٹنے والے، ٹھیک ہے. آپ نے کسی عالم سے پوچھا ہے؟ آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ اگر اس کے یہ ریاکشنز غلط ہیں، اگر اس پہ فتویٰ آتا ہے تو پھر تو اس کے اوپر کیس بنتا ہے. اگر عالم فتویٰ نہیں دیتا ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی، آپ نے ڈراماز کے اندر دیکھا ہے کہ ڈراماز کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ تو صرف ایک رکعت بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ صرف اللہ اکبر دکھاتے ہیں، سجدہ دکھاتے ہیں اور سلام دکھاتے ہیں. ہماری نماز میں تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں پر آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ تو بہت بڑا سوال ہے. آپ خدا را ایسا نہ کریں، آپ کوئی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ سندے بانٹتے پھریں، کون مسلم کون کافر، ان نفرتوں سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے. اگر اس کو وہ فیمس ہوا ہے، اس کو ایک پرسنالٹی، ایک سیلیبریٹی بنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس کی شادی سے پہلے اس کو گوگل بھی نہیں جانتا تھا، صرف اس کا جب آپ نام سرچ کرتے تھے تو رجب فیملی کے جب آپ نام لکھتے تھے تو وہ اس کی وہ پوسٹیں وغیرہ کوئی انٹروڈکشن نہیں آتا تھا. اس کی شادی کے بعد اس کو اتنا زیادہ بوسٹ ملا کہ اب اس کا جب آپ نام لکھتے ہیں تو اس کا پراپر نام آتا ہے کہ انٹرنیٹ پرسنالٹی، انٹرنیٹ کی یہ پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹک ٹاکر ہے، یہ ساری چیزیں. تو آپ محنت کریں. آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ یا تو پھر علماء کرام سے فتویٰ لے کے آئیں، ٹھیک ہے. آپ پہلے علماء کرام کو اپنے پاس بٹھائیں. علماء کرام اگر یہ کہتے ہیں، عالم ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے فتویٰ لینے کے لیے وہ جو سارے پوائنٹس ہیں، آپ نے فتویٰ کس سے لینا ہے، کون اس کے بارے میں فتویٰ دے گا. میں نے ابھی تک کسی عالم کی جو ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں سنا ہے کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ یہ ایک غلط اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. تو آپ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، صرف آپ اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دیں گے. آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ تو ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس رانگ انفارمیشن ہے، اگر آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ علماء کرام سے، جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں. اگر پریٹنٹ ہوا ہے، اگر علماء کرام اس بات پہ فتویٰ دیتے ہیں، میں اگین اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں تو پھر تو اس کے اوپر پراپر ایکشن ہونا چاہیے. اگر علماء کرام فتویٰ نہیں دیتے، اس میں آپ نے ایک عالم کے پاس نہیں جانا ہے. فتویٰ 2-3 جو مفتی ہوتے ہیں وہ اس بات پر فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ اہل تشیع کے پاس بھی جائیں، آپ ان سے بھی فتویٰ لیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کمپیریزن کر کے لوگوں کو بتائیں کہ کیا یہ صحیح تھا یا غلط تھا. اب یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ نے کہا جی کہ بس میں وکیل ہوں تو میں تو یوں کر دوں گا. میں
کیا کر لیں گے آپ؟ صرف اسی وجہ سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ، کیونکہ میں اسی وجہ سے آپ سے یہ بات کروں کہ میں نے پوچھا ہے، میں نے یہ ساری چیزیں کنفرم کی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں تو نہیں اس میں لگتا کہ کوئی بے رحمتی ہوئی ہے۔ آپ اگر یہ بات ہے تو آپ پہلے پاکستانی ڈراماز کو تو رکوائیں، فلموں کے اندر جو ہوتا ہے آپ ان پہ تو کیسز کریں، وہاں پہ تو آپ خاموش ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بس ہم کیا اور کہہ سکتے ہیں ہم ان کو کہ آپ، ہمیں اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا، اور اگر اب میں یہ بات کروں گا تو آپ کو پتہ ہے مذہب کے اوپر جب بات کرتے ہیں آپ، تو آپ کو بہت سینسٹیو رہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو اسی ٹائم فتویٰ مل جاتا ہے، لوگ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس نے تو یہ بات کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں اگر آپ کو کوئی بات دکھی ہے اور اگر میرے منہ سے کوئی ایسا الفاظ نکل گیا ہے جو میں آپ کو غیر مناسب تھا، تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میں اس ٹائم میں نے یہ جب سنا، اور میرے کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے میرے ذہن میں کہ جو میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، اپنی فیلنگز تھی، اپنا پوائنٹ آف ویو تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا، تو ایز اے جرنلسٹ مجھے لگا، اور مجھے لگا کہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، گوگل، ہر جگہ یوٹیوب آپ دیکھیں گے تو اسی بات پہ چرچا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی توہین ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پہلے آپ انویسٹیگیٹ کریں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کسی عالم سے پوچھیں، کسی علماء کرام سے جا کر پوچھیں کیا یہ صحیح ہوا ہے، اگر وہ آپ اور فتویٰ لینے کے لیے آپ کے پاس، پھر میں بتا رہا ہوں کہ مفتی ہونا چاہیے، تو اگر مفتی کہتا ہے، اگر یہ بات وہ کرتا ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے، تو پھر آپ کامنٹ سیکشن کے اندر مجھے بھی بتائیں کہ فلاں مفتی نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہے، اور میں دوبارہ ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے علم کے مطابق میں نے ابھی کسی مفتی سے بات نہیں کی ہے، اور میں نے صرف کیونکہ وہ اہل تشیع ہے اور میں نے اسی کے مسلک کے جو لوگ ہیں انہی سے پتہ کیا کہ کیا یہ واقعی ہوتا ہے اس کے اندر، کیونکہ مجھے نالج تھا، اور آپ تک میں نے صحیح انفارمیشن پہنچانے کے لیے مجھے ان سے تو پوچھنا تھا، تو میں نے اسی وجہ سے ان سے پوچھا، کنفرم کیا۔ تو بس اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل توہین ہے، اور آپ کے پاس کوئی فتویٰ ہے کسی مفتی کا، آپ نے کسی عالم سے بات کی ہے، تو مجھے کائنڈلی لازمی بتائیں ایز اے اسٹوڈنٹ، اور میں بھی یہ چیز سے سیکھنا چاہتا ہوں، اور میں دوبارہ ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ میرے لیے بہت ضروری ہیں، تو مجھے محمد صلاح الدین کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔